حي على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 50. یہ آیت بھی جو ہے سورہ احزاب جو مدنی سورہ ہے اور 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے پر ختم ہوتی ہے. پچھلے ہفتے اس کا جو ہے اس آیت کے تعلق سے بھی، اس سورہ کے تعلق سے بھی باتیں ہوئی تھی. تو میں تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کو کنکلوڈ کر کے اب ہم آگے بڑھیں گے، لیکن کچھ دوستوں کا جو ہے اصرار ہوا کہ نہیں اس کو بھی کنکلوڈ کیا جائے. خاص طور سے 7 شادیاں تک ہم لوگ پہنچے تھے، 4 باقی رہ گئے، تو ایک پورا پیکج جو ہے تیار ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ اس سے ہم آگے بڑھیں گے. اور آج جو ہے امہات المومنین کے تعلق سے جو بھی چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ کلوز ہوگا. اور یہ امہات المومنین کا بھی جو ہے لقب جو ہے، جو ہم لوگ بولتے ہیں، ایک تو ازواج مطہرات بولتے ہیں، زوج کی جمع ازواج، اور مطہرات مانے پاک بیویاں. تو اب تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی بیویاں پاک تھیں، آدم علیہ السلام کی بھی بیویاں پاک تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بیویاں پاک تھیں، لیکن یہ ٹرم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص ہو گیا. جب بھی بولیں گے ازواج مطہرات تو سمجھ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اور پھر امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، تو اس کا جو ہے ٹرم یہاں سے آیا تھا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں امت کی مائیں، مومنوں کی مائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں جو پہلے بتا دیا تھا کہ جتنی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں سب ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ، جان کو چھوڑ کر کے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو وہ ایمان کہاں سے مکمل نہیں ہوا؟ اسی آیت کے تحت نہیں ہوا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی انسان کے مومنوں میں سے کہ اس کے نفس سے بھی زیادہ، اس کی جان سے زیادہ حقدار ہے. تو انہوں نے کہا کہ جان کے علاوہ دنیا کے تمام جہان کی چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے اندر جھانک کے ایکسپیکٹیشن کیے، پھر جو ہے کہ الان یا رسول اللہ، آپ جو ہے اب میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہارا ایمان مکمل. تو اس لحاظ سے جو ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہوگی تو ان کی بیویوں سے بھی محبت ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے روحانی باپ ہیں تو ان کی بیویاں جو ہے روحانی مائیں. تو ہم جو ہے 7 تک پہنچے تھے. سب سے پہلی شادی جو ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ
اور وہ جب تک زندہ رہی وہی بیوی بن کے رہی، محمد سے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری شادی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھی شادی جو ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پانچویں شادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المساکین۔ اور چھٹی شادی جو ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ساتویں شادی جو ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 شادی، اور اس کا بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی میں پورا آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ کیا کیا ریزن تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ شادیاں ہو رہی تھیں۔ آج انشاءاللہ جو ہے 8ویں شادی، اس میں آپ جانتے ہیں کہ 8ویں شادی جو ہوئی ہے وہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ اور 9ویں شادی جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور 10ویں شادی جو ہے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور 11ویں شادی جو ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ 4 شادیوں کو میں تھوڑے سے تفصیلی جو ہے تو مختصر میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ لوگ بہت لاسٹ میں جو ہے آئی ہیں، اور اس وقت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکٹیویٹیز بہت زیادہ جو ہے بڑھ گئے تھے، تو لہٰذا ان کے ریلیٹڈ جو بہت سارے معاملات نہیں ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سمجھیے کہ جنگی قیدی کے طور پر آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ڈبل احسان کرتے کہ ایک تو یہ کہ ان کو آزادی دیے، اور نمبر 2 ان کو جو ہے ازواج مطہرات میں آنے کی اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو میری بیوی بن سکتی ہو۔ تو اس لحاظ سے ان پر احسان، ورنہ یہ جنگ میں پکڑی گئی تھیں تو پوری زندگی اگر ان کو جو ہے کنیز بنا کے رکھ دیا جاتا یا مل کے زمین بنا کے رکھ دیا جاتا تب بھی یہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے باندی کے طور پر رکھنا پسند نہیں کیا، ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر کے ازواج مطہرات کا درجہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ماریا قبطیہ جو ہیں وہ کنیز کے طور پر ہیں، تو ان کا لیول ان کا لیول زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو 11 میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو جنگ کے نتیجے میں باندی بن کے آئی تھیں، قیدی بن کے آئی تھیں، یا مل کے یمین بن کے آئی تھیں، یا کنیز بن کے آئی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ احسان کیا، آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، ان کا رتبہ کو بلند کر لیا۔ تو اسی میں سے یہ لکی ون ہے حضرت جویریہ رضی۔ یہ بچپن ہی سے لکی ون تھی۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنو خزاع عرب میں، اور بنو خزاع کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا بنو مستلق، لیکن یہ لوگ بھی فائٹر ٹائپ کے خاندان تھے۔ تو قریش والے ان کو پن مارتے رہتے تھے کہ تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ لوگ جو ہے اس میں آگے قریش کی اس میں، تو یہ لوگ جو جنگی تیاری کرنے لگے، اور یہ واقعہ ہے 5 ہجری کا شعبان۔ تو یہ لوگ تیاری کرنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ بنو مستلق والے پرتول رہے ہیں اور جو ہے چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجے کہ جا کر کے تحقیق کر کے آؤ کہ واقعی میں خبر سچ ہے یا غلط۔ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ نہیں خبر صحیح ہے، وہ لوگ بالکل تیار ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پھر جو ہے اگر وہ آ ہی رہے ہیں تو پھر آفینس از بیس ڈیفینس، تو ہم ہی خود جا کر کے ان سے نپٹ لیتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سا لشکر لیے اور جا کر کے اس کے یہاں پہنچ گئے۔ تو ایک چشمہ تھا، اس کا نام تھا مریسی۔ تو مریسی پہ جو پڑاؤ ڈالے، لیکن جیسے ان لوگوں نے لشکر کے بارے میں سنا تو سب بھاگ گئے، اور بھاگ کر کے جو ہے، لیکن مریسی کے ایریا میں جو لوگ تھے گاؤں والے وہ اڑ گئے کہ ہم لڑیں گے۔ اب پھر جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حارث بن زرار، تو وہ تو فرار ہو گیا، لیکن اس کا شوہر جو تھا مصافہ بن صفوان وہ کہا ہم لڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے تو ان کے جو ہے فوج میں خود ہی ڈویژن ہو گیا، آدھا لڑنا چاہ رہے تھے آدھا نہیں لڑنا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو تیر برسانا شروع کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیے، اور اس کے بعد جو اٹیک کیے تو وہ سب جو ہے چھوڑ چھاڑ کے بھاگا، یہاں تک اس کا شوہر بھی جو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو اب جتنے بھی لوگ تھے، خواتین بچے، یہ سب جو ہے قیدی بن گئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے وارننگ دیے ہوئے ہیں سب کو کہ جنگ میں جو آئے گا تو اس کا جو انجام برا ہو۔ تم اگر نیوٹرل رہنا چاہتے ہو تو گھر میں رہو، اپنے عبادت خانے میں رہو، میدان میں مت آؤ، جیتنے کے بعد بھی ہم تم کا ہاتھ نہیں لگائیں۔
لیکن اگر تم بچے کے لیے آؤ گے تو پھر جنگ میں جو ہے اس کا اسی حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا، عورتوں کو لے کے آؤ گے تو اسی حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میدان میں عورت ہو، لڑکیاں ہوں، تو پھر جو ہے لڑنے والوں کے جوش جو ہے 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تم اگر اس کا فائدہ لوگے تو اس کا نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو۔ آپ جانتے ہیں کرکٹ میچ ہو رہے اسکول وغیرہ میں، اگر لڑکیاں دیکھنے لگے تو دیکھیں کتنے لمبے لمبے ٹائم آنے لگتے بچے، اور وہی اگر کوئی نہ دیکھے تو ایسے کھیلنے من نہیں لگاتے ان کو، تو یہ نیچرل بات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں جو ہے یہ جو کچھ خواتین آئی تھیں تو یہ حوصلہ ہی بڑھانے کے لیے آئی تھی نا، ہندا وغیرہ لے کر، تو محمد سے پہلے ہی کاؤنٹر کر دیکھو لا رہا ہو اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن اگر ہارے تو پھر انجام میں برا ہوگا، تو پھر ہم جیسا چاہیں گے اس کو ٹریٹ کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے نہ ہم اپنی عورتیں لائیں گے نہ تم اپنی عورتیں لائیں گے۔ اور مرد جو ہے کیونکہ وہ صرف نازک ہے تو ان کو سائڈ میں رکھو، اور جب مرد جو ہے ان کو طاقت اللہ نے دیا تو یہ لوگ لڑیں آپس میں۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ لے کر کے آئے تھے لیکن سب کو، تو پھر یہ لوگ جو پہلے جھٹکے میں بھاگ گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ قیدی بنے۔ قیدی میں سمجھے کہ 200-400 لوگ بنے، اور بہت سارا جو ہے اونٹ وغیرہ بکریاں بہت زیادہ ملے، تو لانے کے بعد جو ہے اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو تقسیم کرنے کے بعد یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بنو مستلق سردار کی بیٹی تھی اور سردار کی بیوی تھی، تو یہ حصے میں آئی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ثابت بن قیس بھی انہی کے خاندان کا تھا، لیکن وہ مسلمان ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ میں آ گیا تھا۔ اسلام کے یہاں جو ہے آپ سمجھ جائیے کہ ذات پات نسل جغرافی کوئی ڈویژن نہیں، لیکن ایک ڈویژن ہے جس کو لوگ بتاتے نہیں، اسلام اور کفر کا ڈویژن ہے۔ کافر کبھی بھی مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک بلیور ہے نان بلیور نہیں ہو سکتا، ایک خدا پہ ایمان ڈالنے والا خدا کا انکار کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا، خاص طور سے خدا کے یہاں مرضی کے مطابق حکومت۔ بھائی ایک بادشاہ کا ملک ہے، اس بادشاہ کو آپ مانتے نہیں، آپ باغی ہیں، آپ کہیں گے لیکن ہم رہیں گے مجبوری ہے، ہم کو ایکول جو برابری تو ایسے کیسے ہوگا؟ تو ایک ڈویژن ضرور ہے، اب وہ کفر، کون مانتا اللہ کو کون نہیں مانتا ہے، ماننے والا اس سائڈ نہیں ماننے والا اس سائڈ، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، یہ کوئی برتھ والا نہیں ہے معاملہ کہ جو ہے ہم کافر کے اس میں پیدا ہو گئے تو آپ کافر ہی رہیں گے، ادھر نہیں آ سکتے، بھائی کبھی بھی آپ توبہ کر کے آ سکتے ہیں ادھر۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈویژن ہے۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گروپ میں تھے بنو مستلق میں، لیکن یہ ان کے حصے میں پڑ گئی، تو وہ تو اندر اندر بہت خوش تھے، لیکن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہزادی کے تیور، انہوں نے کہا کہ نہیں میرا نہیں جمے گا تمہارے ساتھ، کہا رہے آپ جو ہے کچھ چھوڑے نا، آزاد ہے میری بیوی، کچھ چھوڑے نا، آپ تو جو ہے کنیز بن کے آئے ہیں نا، آپ تو باندی بن کے آئے ہیں، تو آپ کے پاس آپشن کہا نہیں پھر بھی نہیں جمے گا، تم ہمارے لائق ہی نہیں۔ ارے عجیب معاملہ ہے، اب تیور الگ رہتے ہیں شہزادیوں، تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ تم مجھ سے جو ہے کچھ پیسہ لے کر کے مجھے آزاد کر دو، ایک تو میں جو ہے باندی بننے کے لائق تو نہیں ہوں، میں شہزادی ہوں میں۔ تو بولے کتنا پیسہ دیتا ہے، کتنا مانگتے بولو؟ تو انہوں نے کہا 9 اوقیہ جو ہے سونا چاہیے مجھے، یہ بہت بڑی رقم تھی، ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی کہا ہاں ڈن۔ پھر سوچا کہ جو ہے مدینہ میں اتنے لوگ ہیں، کسی سے بھی ریکویسٹ کروں گے دیکھے گا کہ ہاں سردار کی بیٹی ہے بیوی ہے، تو کوئی بھی سمجھدار ہمیں سمجھ جائے گا۔ تو ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ بڑی سخی آدمی ہیں، اور ان کا اپنا ایک نیچر ہے کہ نہ ان کے زبان پہ آتا ہی نہیں، تو ان سے ڈائریکٹ کہیں گے کچھ پرسنٹ تو یہ دیں گے، کچھ پرسنٹ ان کے ساتھ ہی دے دیں گے، ابو بکر دے دیں گے، عمر دے دیں گے، ایسے ملا جلا کر کے میں اس کو دے دوں گا، یا 50% بھی دے دی تو آپ 50% پھر گھر جا کر کے بھجوا دوں گی۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، بولے کہ دیکھے ایسے ایسے معاملہ ہے، جو ہماری قسمت تھی تو ہوا، لیکن میں حصے میں چلے گا ثابت بن قیس کے، وہاں تو میں نہیں رہ سکتی، تو میں تو اس سے مکاتبت کر لی ہوں 9 اوقیہ پہ، جیسے مجھے ہو جائے گا میں دے دوں گی، فری ہو جاؤں گی، تو آپ میری کچھ مدد کیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کتنا ہے؟ کہا 9 اوقیہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ 9 اوقیہ ان کو دے دو ثابت بن قیس کو، آئیے فری ہو جائے۔ تو یہ تو ایک دم سرپرائزنگ لگا ان کو، کہ میں تو سمجھے تھے 9 اوقیہ میں سے 1 اوقیہ بھی دے دیں تو بقیہ اور سے میں مینیج کر لوں گی، یہ تو ڈائریکٹ پورا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو یہ خوشی جب ان کے چہرے پہ دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آفر کر دی، چاہو تو تم میرے نکاح میں بھی آ سکتے۔ تو پھر اندھا ماں کی دعا انہوں نے کہا بس اب کیا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، اور ان کے جو ہے اگر کوئی جو ہے بیوی بنے تو اس سے بڑی کیا لگتی بات ہے۔
لہذا نکاح ہو گیا۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے اپنے حرم میں جگہ دی۔ بس یہ نکاح کا قبولیت کیا تھے نا، کریڈٹ دینا ہر عورت کے خواہش تھی، لیکن کچھ کنڈیشن تھے جس کی وجہ سے بہت سارے عورتیں نہیں سوچ پا رہی تھیں، لیکن بہت سارے عورتیں چاہتی تھی کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑ جائے، بلکہ بہت سارے لوگ تو صرف خاندان میں کسی سے رشتہ جڑ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ اب جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیوی، ان کا انتقال ہوا، بیوی بچی علی رضی اللہ تعالیٰ نے نسبت مانگ رہے، ان کا انتقال ہوا اور نسبت مانگ رہے، کس وجہ سے؟ صرف نسبت جو ہے رشتہ جڑ جائے کہ اس خاندان سے ہمارا رشتہ، سسرالی رشتہ۔ پھر یہ رہنے لگے خوش و خرم۔ ان کے والد کو پتہ چلا، اتفاق کے چلے گئے تھے، تو یہ بہت سادہ ساز و سامان لے کر کے بھائی کے ساتھ مدینہ آئے، اور یہ کیا کیے کہ بہت سارا سامان لے کے آئے، لیکن دو جو خوبصورت اونٹنی تھی جو بہت تگڑی تھی، اس کو پہاڑی میں غار میں چھپا دی، کیونکہ جا رہے ہیں مانگنے کے لیے، سامنے والا کتنا ڈیمانڈ کرے گا اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن زیادہ چانس ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سامان رہیں گے سب کو مانگ لے گا، یہ جتنے سامان ہیں سب دے دو تو میں تمہاری بیٹی چھوڑ دوں گا۔ تو یہ دو اونٹنی تو کم سے کم واپس گھر جانے کے لیے تو رہنے چاہیے نا، تو اگر سامنے دکھے گا تو کہیں سب دو تو چھوڑوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا، لہذا اس کو پہلے ہی چھپا دی پہاڑی میں۔ اب پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے کہ دیکھیں آپ، میری بیٹی جو ہے آپ کے یہاں یہ پکڑ کے لائی گئی ہے، میں سردار ہوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بیٹی جب باندھی کے طور پر ہے، تو آپ آزاد کر دیجیے اور جو چاہیے آپ لے لیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے کوئی بات ہی نہیں کیا، بولے کہ وہ دو اونٹنی کدھر ہے جس کو تم چھپا کے رکھے؟ کہا کون سی اونٹنی؟ ارے تو وہ جو اونٹنی وہاں رکھے ہو۔ اس نے فوراً وہیں پہ کلمہ پڑھ دیا، کہا کہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد اور ڈسکلوز ہوا کہ ارے آپ کی بیوی کو تو یہاں جو ہے امہات المومنین کا درجہ ملا ہوا ہے، یہ بیٹی کو، تو اس لحاظ سے وہ تو اور خوش و خرم ہو گئے۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا کہ اگر جانا چاہے تو لے جائیے آپ، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو رہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ نہیں میں ابو اب میں یہیں رہوں گی، تو خوش خوش جو ہے باپ بھی چلے گئے۔ تو اس طرح یہ شادی ہوئی۔ اب یہ شادی اتنی بابرکت شادی ہوئی کہ لائف میں کبھی بھی اتنی بابرکت شادی پوری ہسٹری میں نہیں ہوئی۔ 100 گھرانے تھے جو ہے بنو مستلق کے جو غلام بنے تھے اس رفائے، اور اس میں جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حصے میں آئے، بقیہ اور جو ہے عورت مرد وغیرہ جو ہے اور صحابہ کے حصے میں آئے۔ 100 گھرانہ، ایک گھرانے میں اگر 5 لوگ بھی مانے تو 5 سال، 3 لوگ بھی مانیں گے تو 3 سال۔ اب جیسے صحابہ کرام کو یہ باتیں پتہ چلی کہ یہ جو ہے حارث بن زرار سسر بن گئے ہیں، مسلمان ہوں گے، یہ امہات المومنین بن گئی ہیں، تو آپ سب لوگوں کو شرمندگی ہونے لگی۔ سب لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی کہ بھائی ان کے جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو کیسے غلام بنا کے رکھتے، ہم لوگوں کی یہ کیسے جرت ہوگی؟ کیونکہ جو ویریا کہیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ ہے، تو یہ تو بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ تو سب لوگوں نے آئے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم لوگوں کی یہ جرت اور ہمت نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ جہاں آپ کے جو ہے رشتے ہیں وہاں کے لوگ ہمارے غلام رہیں، تو ہم لوگ سب کو آزاد کرتے ہیں۔ تو پورا 100 گھرانہ آزاد ہوا ایک شادی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جویریہ تو پھر یہی مہر رہے گا۔ تو یہ 100 گھرانے کی آزادی جو ہے مہر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی بابرکت شادی ہوئی ہو کہ ایک شادی سے جھٹکے میں 100 گھرانے کو غلامی سے آزادی دلائی۔ یہ تو انہی کی قسمت۔ تو یہ اب یہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہاں جو ہے شادی کی کیا اہمیت ہے۔ اس شادی کی ویلو مسلمانوں کی نگاہ میں بھی تھی کہ اگر کہیں سے شادی کا ریلیشن ہو گیا ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے بدسلوکی نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز جو ہے کفار کے یہاں بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو شادی کر لیتے تھے، آپ جب ام سلمہ سے شادی ہوئی ہے بنو مخزوم ٹھنڈے پڑ گئے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنو امیہ کا نمبر آ گیا، ورنہ آپ پورے مکی زندگی میں آپ دیکھیں گے جنگ بدر تک، بلکہ ام سلمہ تک آپ دیکھیں، جنگ احد تک، جنگ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رول پلے کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد کہاں ہے رول؟ خندق میں آپ کو کہیں بھی نام بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ان سے پہلے شادی ہو گئی۔ تو پورا جو ٹکر تھا کس سے تھا؟ بنو مخزوم سے، جس میں ابو جہل تھا، ولید بن عتبہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، خالد بن ولید تھے۔
یہ خاندان ام سلمہ سے شادی ہونے کے بعد یہ ٹھنڈے پڑے. ایک تو ایسے ابو جہل جو ہے جنگ بدر میں مارا گیا، لیکن پھر بھی تو اتنا بڑا خاندان تھا، ٹھنڈا پڑ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کفر کی طرف سے جو امامت کیا ہے وہ جو بنو امیہ نے کیا ہے، اور لیڈرشپ جو ہے ادا کیا ہے وہ ابو سفیان نے کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہارا بھی نمبر ہے. یہ حضرت جو 9ویں شادی جو ہے یہ ام حبیبہ سے، ان کا نام جو اصل میں ہے رملہ. ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا نام انہوں نے جو ہے حبیبہ رکھا، تو اسی سے یہ مشہور ہو گئے ام حبیبہ ام حبیبہ. ان کے شوہر کا نام تھا عبید اللہ بن جہش. اب یہ ان کی فضیلت میں یہی بات جو ہے بہت بڑی ہے کہ آپ کو کوئی بتا دیں اگر تو ام حبیبہ جو تھی جو رملہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، بنو امیہ خاندان کی لڑکی تھی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہ ارلی سٹیج میں ایمان لائی. اتنا ہارڈ کور دشمن کے گھر سے ایک لڑکی جو ہے ایمان لے آئے، اب سمجھے اس کے ایمان کا لیول کیا ہو. پھر نہیں جم پایا تو شوہر بیوی مل کر کے جو ہے مکہ چھوڑ کے حبشہ چلی گئی، لیکن خاندان کی پرواہ نہیں کی. جبکہ اس زمانے میں خاندان کی کتنی اہمیت تھی، آج یہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ نہیں لگا سکتے. خاندان صحیح کرے غلط کرے ہم ہاں سب ٹھیک ہے، اپنا ہے نا. جیسے آج کے دور میں مسلک خاندان کی جگہ میں مسلک والا ہے نا، ہاں صحیح بول رہا ہوں، تو وہ جو اس کو چھوڑ کر کے شوہر بیوی چلی گئی. اب وہاں جانے کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا کہ ان کا شوہر جو تھا وہ دھیرے دھیرے، شراب تو کا ابھی تک حرمت کا اعلان ہوا نہیں تھا، خالی اشارہ کیا جا رہا تھا کہ اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، عقل مند کا اشارہ کا بھی، تو اکثر لوگ شراب پی ہی رہے تھے، تو یہ بھی شراب پی رہے تھے. اب وہاں کے جو نجاشی بادشاہ تھا تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ مہمان ہیں اسائلم لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کو کھانا پینا دے دیں گے، شراب تو نہیں دیں گے شام میں آپ کو پینے. ان کو شراب میں ڈرنک کی عادت تھی، تو اب ڈرنک مل ہی نہیں رہتے. تو ادھر سے کوئی عیسائی مشنری والا آ گیا کہ اگر شراب پینا ہے تو پھر ہماری محفل میں آؤ، ہماری محفل میں آؤ تو پھر ہمارا دین بھی قبول کر لو، تو پھر تو کیا ہے تم کو ہم لگا دیں گے. لہذا وہ شراب کے لالچ میں اس محفل میں جانے لگے، جبکہ یہ تو پرپز فل جو مائگریشن تھی نا، اس میں تو زیادہ زیادہ آپ کو دین سیکھنا تھا، یہ سیکھنا تھا، لیکن وہاں کچھ اور ہی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم جو ہے ہدایت کی ناقدری کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا. دھیرے دھیرے جاتے جاتے عیسائیت قبول کر لی. اب بیوی کو بھی پگھلانے لگے کہ میں تو ٹھیک ہے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ہم کو جتنا اٹریکشن جو ہے عیسائیوں میں لگی، عیسائیت میں لگ رہی ہے، اتنا کسی میں نہیں لگی. ایک دم سافٹ دین، تو وہ تو اٹریکشن جو شراب میں تھا وہ تو دین میں تھا نہیں. تو حضرت ام حبیبہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے شیطان کے ہتھے چڑھ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں تم جانا ہے تو آپ جائیے، میں جس دین کے خاطر جو گھر بار چھوڑی ہوں تو اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہاں سیپریشن ہو گیا، طلاق دے دے گا، ہاں طلاق منظور ہے. تو اب خاندان بھی چھوڑی، شوہر بھی چھوڑی. اب پھر تنہا ایک عورت جو ہے دوسرے اجنبی ملک میں رہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں کا بادشاہ بہت اچھا تھا، ان لوگوں کو کھانے پینے کا پورا انتظام کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے رہیں آپ جب تک رہیں، جب آپ کا دل چاہے چلے جائے. تو اس لحاظ سے کمانا ومانا نہیں پڑتا تھا، ان کو آرام سے رکھتا تھا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ جو ہے ابو سفیان جو ہے احد میں آئے، خندق میں آئے، حدیبیہ میں بالکل اڑ گیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، نہیں جو ہے عمرہ کرنے دیں گے. ہم لوگوں کو بالکل وہاں جا کر کے واپس آنا پڑا، نہیں تو مر جائیں گے، مار دیں گے، کچھ بھی کریں گے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تیر سے دو شکار کیجیے. ام حبیبہ جو ہے اسلام کے لیے قربانی دے رہی ہے، خاندان سے بھی کٹی ہے، شوہر سے بھی یہ ہے، تو اب اس کی دل جوئی تو اب ایک ہی حساب سے ہو سکتی کہ میں جو ہے اس کو جو ہے اپنے حرم میں جگہ دے دوں، اس کا رتبہ بلند ہو جائے. اب آپ سمجھیں کہ اس ٹائپ کی عورت کو جو دین کی خاطر اتنا سیکریفائس دے رہی ہو، اس کا دلی خواہش کیا ہو سکتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف مل جائے، ابو بکر جیسے جو آدمی کا شرف مل جائے، یہی ہو سکتے نا. ایک دنیا دار لڑکی نہیں تھی نا کہ ایک جوان لڑکے کو طلب کرے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پہ جب نسبت کا پیغام گیا تو کتنی خوش ہوئی. حدیبیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماسٹر اسٹروک کھلا کہ یہ بنو امیہ کو تھوڑا سا نرم کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے کہ ختم کرنے میں تو یقینی بات ہے 500 اس کے ماریں گے تو 200 ہمارے بھی مریں گے. یہ 7 اگر چلے گئے تو پھر رومن امپائر کو کیسے الٹیں گے، پرشین امپائر کو کیسے الٹیں گے؟ ان کو بچا کے رکھنے کی طاقت ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا. عمرو بن ابی امیہ کو جو ہے ازدی کو جو ہے بھیجے پیغام دے کر کے. اب بولے کہ میرے طرف سے جو ہے
حبشہ کا جو بادشاہ ہے اسما نجاشی، اس کو جا کے بولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے طرف سے تم ولی بن کر کے میرا نکاح پڑھا دو۔ کس سے پڑھا دو؟ ام حبیبہ سے۔ تو اس لحاظ سے جب وہ پہنچے ہیں تو وہ جو ہے ان کو بلایا ہے۔ اب بولا ہے کہ اپنی ایک باندھی تھی ان کی، ابرہا نام تھا، کہا کہ تم جا کر کے ان سے جا کے پوچھو کہ ہمارے پاس اس طرح کا جو ہے پیغام آیا ہے آپ کے لیے، تو کیا آپ کو قبول ہے یہ پیغام؟ ابرہا نے جیسی خبر سنائی ام حبیبہ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام آپ کے پاس بھیجا ہے اور اپنا نمائندہ اسما نجاشی کو بنایا ہے، تو آپ کیا ایگری کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں؟ کہ ایگری، جلدی سے دونوں ہاتھ کا کنگن، آپ کان کے بال نکال کے دیتے، انگوٹھی وغیرہ نکال کے پہلے ابرہا کو پہنا دی، جا بولے خوش ہو جاتے، اتنی خوشی ملی ہے مجھے۔ تو پھر اب جو ہے نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنا ایک ولی بھیجیے ہمارے پاس۔ تو ان کے خاندان کا ایک آدمی تھا خالد بن سعید اموی، بولے ہمارے طرف سے یہ گارجین شپ رہیں گے۔ تو ادھر سے جو ہے نجاشی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک گارجین شپ آ جائے، تو جعفر بن ابی طالب کو بلائے، آپ دونوں بیٹھیے، اور 400 دینار یا 400 درہم جو مہر طے ہوا، اور پھر جو ہے اس نے نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے سب لوگ خوشی خوشی جانے لگے۔ جیسے جانے لگے تو کہا ارے کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ، رکیے بیٹھیے۔ کہا کیا آپ کیا، اب تو نکاح ہو گیا، بس آپ دلہن کو بھیج دیجیے مدینہ۔ کہا نہیں، انبیاء کرام کی سنت ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ، تو میرے طرف سے ولیمہ ہوگا۔ تو صاحب لوگ جو ہے اب بادشاہ کا ولیمہ، تو زبردست انداز میں اس نے ولیمہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے شرح بن بالحسنہ کے اس میں قیادت میں حضرت ام حبیبہ کو یہاں بھیج دیا گیا مدینہ۔ اور جب یہ مدینہ جو ہے جب جہاز بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے گئے ہوئے تھے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر اس سے ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیے، اسی میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا، یہ ولیمہ جو ہے شب باسی سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا ایشو بنا دیتے کہ ولیمہ جو ہے ملنے سے پہلے ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ ہو، تو یہاں پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے پہلے ولیمہ ہو گیا۔ اور اسی میں آپ کو ایک بات اور جو شیئر کر دوں، جب اسما نجاشی کی بات آ گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بادشاہ کو ایک بھی وجہ انکلوڈنگ اسما نجاشی صلح حدیبیہ سے پہلے کسی کو لیٹر نہیں لکھے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اب مجھے بچپن میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ اسما نجاشی کے بعد جب صحابہ کرام 5 ہجری میں 590 میں 690 میں گئے ہیں، تو ساتھ میں ایک ہدایت کا لیٹر نہیں دے سکتے تھے؟ جب وہ دیکھ لیے کہ اتنا سافٹ نیچر ہے، اور پھر جو ہے جو واپسی کے لینے کے لے گئے تھے تو سورہ مریم سنائے گئے تھے، تو اس میں جو اس کا آنکھوں سے آنسو آئے تھے، اس کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر نہیں بھیجے۔ یہ حدیبیہ کے بعد جب سب کو لیٹر کیا تو یہ اسما نجاشی کو بھی گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اقامت کا تقاضا تھا کہ جب تک دین اپنے جگہ پہ قائم نہیں ہوگا نا، یہ آؤٹ باؤنڈری نہیں جائے گا۔ ابھی پہلے دین جزیرہ نظمہ عرب میں قائم ہوگا، اس کے بعد جو اس کے باہر جو پیغام جائے گا۔ بات سمجھے؟ تو یہ پورا اقامت کا پروسیس تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دعوت اورینٹڈ اقامت نہیں ہے، تو یہ فیوٹل دعوت ہے، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے 2 طرح کی دعوت ہوتی ہے دنیا میں، آپ سمجھ لیجیے۔ ایک ہوتا ہے کدو کی لتی کی طرح دعوت، کہ زمین میں پھیلتی چلی جاتی لیکن کوئی حیثیت نہیں رہتے ہیں، اس کو گائے بیل بھی جو رونق کے چلائے۔ ایک دعوت ہوتی ہے درخت والی دعوت، کہ گٹھلی لگائے پودا نکلا تو وہ تنا پہ کھڑا ہوگا، اور 15 سال کے بعد وہ جو ہے پھل دینا شروع کرے گا۔ لیکن اگر اسے ہاتھی بھی ٹکرا گا نا تو ہاتھی کا سوٹ ٹوٹ جائے گا، وہ درخت نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مرتبہ پھل دینے لگا تو 50 سال تک دے گا۔ کدو کی لتی کو ہر سال لگانا پڑے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور عیسائیوں کی دعوت میں یا گاندھی کی دعوت میں یہی فرق ہے کہ وہ کدو والی دعوت ہے، ہارملیس دعوت، کہ ظالم کو بھی کچھ فرق نہ پڑے، ڈاکو کو بھی کچھ فرق نہ پڑے، شیطان کو بھی کچھ فرق نہ پڑے، سب دندناتا رہے، دعوت پھیلتی رہے۔ اسلام ایسی دعوت کا قائل نہیں ہے۔ اسلام ایسی دعوت کا قائل ہے کہ مظلوم کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھو اور ظالم کو جب گالر پکڑ لو۔ اور پھر دوسری بات جو ہے دعوت کو اگر جو ہے کسی بھی مکتب فکر کے دعوت کو اگر جو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہونا تو کیا قرآن میں آپ دیکھیں گے جو نبی آئے ہیں سب دعوت کا کام کیا، لیکن ہر کے دیکھیں گے کہ پہلے نمبر پر دعوت شروع کیے ہیں وقت کے اقتدار والے لوگوں سے، گاؤں سے کسی کی دعوت شروع نہیں۔ پہلے نمبر پر اذهب الى فرعون انه طغى فقال الملأ
تو قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا، قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا، قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا۔ ہمیشہ آپ کو در رسول کے دعوت کے جواب میں یہی ملے گا۔ ہاں پھر اس کے بعد جب کشمکش شروع ہوتی ہے تو پھر گاؤں گاؤں بھی دعوت پھیلتی ہے، پھر اس کے نبی کے نمائندے رہتے ہیں، وہ اپنے گاؤں گاؤں لے کر کے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کس کو ٹیکل کرتا ہے؟ سب سے پہلے وقت کے بادشاہ، اس کے سرداروں، کیونکہ یہ ہے ویسٹرن انٹرسٹ ان کے پاس رہتا ہے، اقتدار تو ان کے پاس رہتا ہے۔ یہ نہیں ہلیں گے تو پورے ملک قبول کر کے کیا فرق پڑے گا؟ تو اسلام جو ہے یہ جو ریکویسٹ والی دعوت نہیں لے کے آتا، اسلام جو غلبے والی دعوت لے آتا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، تم ہٹو اور اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے۔ ہم تم کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی شریف ہو کر کے مان جاؤ تو تمہاری بھی دنیا آخرت بن جائے گی۔ تو یہ اصل میں دعوت۔ تو یہ کسی کا بھی چیک کرنا ہو نا تو آپ دیکھیے یہ گاؤں کھیڑے میں دعوت دے رہے ہیں تو سمجھ جائے کہ اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ ہاں اگر اسلامی دعوت قرآنی دعوت ہے نا تو دیکھیے کہ وقت کے سردار کو دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں۔ اور دعوت کا جو ہے ان کا پرپس جو کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ بدھ مت کے بھکشو والا دعوت نہیں ہے کہ ہم بھی ٹھیک آپ بھی ٹھیک مان لیجیے ہم۔ اور آج کے دور میں ایک اور بڑا فتنہ ہے کہ غیر مسلموں کی کتاب جب تک نہیں پڑھیں گے نا آپ دعوت ہی نہیں دے سکتے، بائبل نہیں پڑھیں گے تو آپ دعوت ہی نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ آج کا۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے دعوت دو، ہاں ان کی کتاب کو سہارے کے طور پر لے لو تو چلے گا، لیکن بہت سارے داعی کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، دوسری کتاب پڑھ کر کے دعوت دے رہے ہیں۔ بھائی اس کے ذریعے قرآن کہا گیا تو اس کے ذریعے دعوت دو۔ دعوت کا ہتھیار کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ہاں قرآن آپ پورا پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اس کے بعد ایڈیشنل کے طور پر ان کی کتاب کی بھی خرابی جان لیجئے تب اچھی طرح، ورنہ قرآن کا میسج سمجھے ہی نہیں، اب پتہ چلا دوسری دعوت دے دیے تو پتہ چلا دعوت کہیں بھی نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ لگے ہاتھ ہو جائیں۔ اسما نجاشی کو میں دیکھ رہا تھا کہ 7 ہجری میں اس کے پاس پہنچے دیا دعوت، اتنے سال سے وہ محروم رہا۔ وہ تو لکی تھا کہ جو ہے دعوت پہنچ گئی تھی، جب قبول کر لیا ہے تب جا کر اس کا انتقال ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو اس طرح سے جو ہے 9 شادیاں ہوں ام حبیبہ، اور ان کا تیور کتنا زبردست تھا آپ جانتے ہیں۔ وہ واقعہ جو ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے آئے تھے تو کتنا سافٹ بن کے آئے تھے، کہ یہ سافٹنس کہاں سے آ گئی؟ نوجوان تو آپ جانتے ہیں ان کے لڑنے کے لیے تیار ہی تھے، لیڈر سافٹ بنا ہوا تھا کہ نہیں آپ نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شادی کے بعد ہی سافٹنس نظر آتی ہے نا، اس سے پہلے کہاں؟ اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس سے سردار آدمی اتنا لیول نیچے آ جائے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ اب مکہ کے فائٹر تو مشہور تھے، کیا 2 ہی لوگ ادھر سے ادھر آئے تھے، خالد بن ولید، عمر بن عاص، پورا مکہ تھا انٹیکٹ موجود تھا نا۔ لیکن جیسے ہی ام حبیبہ سے شادی ہوئی ہے تو سمجھ گئے کہ اب جو ہے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بیٹی کا تیور کیا تھا آپ دیکھیے کہ گئے ہیں ان کے گھر پہ جو ہے ملاقات کے لیے، اب بیٹھنا چاہیں تو کہا نہیں 1 منٹ رکے چادر سمیٹ دوں پہلے۔ بیٹی میں اس لائق نہیں ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے، ابھی بھی سرداری لیول تھی اس حساب سے، کہا نہیں آپ اس لائق۔ تو انہوں نے کہا بیٹی ہمارے بات تو بہت بگڑ گئی ہے، کہا نہیں ابو جان آپ غلط فہمی کی شکار، میں نہیں سمجھتی تھی اتنا بڑا سردار آدمی جو ہے بے جان چیزوں کی جو ہے پوجا کرے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نقصان۔ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے سردار ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مورتی میں کچھ نہیں، مجھ کو سمجھانا پڑ رہا۔ تو یہ جو ہے تیور۔ پھر جو 9ویں شادی 10ویں شادی جو ہے یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی بڑے سردار کی لڑکی۔ ان کے والد جو تھے حیی بن اخطب، یہ بنو نذیر کا سردار تھا جو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا، خیبر میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ اب ماں کی طرف سے بنو قریظہ کا تھا خاندان، یہ بڑی شہزادی، لیکن خیبر میں آپ جانتے ہیں جو بھی وہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ آئے ہیں تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ اس میں سے ایک کوئی دے دیجیے، مجھے ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جو چوائس کرنا کر لو۔ وہ جیسے چوائس کیے کہ یقینی بات ہے ہر آنے کا اپنا کلیگ تو ہوتا ہے، ان کو ٹینشن ہو گیا، دوڑے چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا رسول اللہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی خوبصورت کو پسند کر لیا ہے، اور وہ جو ہے حیی بن اخطب کی بیٹی ہے اور جو ہے سلام بن مشکم کی بیوی ہے، کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی ہے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو۔ دہیہ کلبی کو بلائے، بولے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو واپس کر دو، رکھ دو اور دوسری لے لو۔
تو جو ہے بدلے میں انہوں نے 4 لیے، پھر کہ ہم پھر 4 لیں گے، کہا چلے 4 لو، چلے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو رہنے دیں۔ پھر جو ہے ان کو جو آزاد کر دیے اور ان کو جو ہے چوائس دی، تو انہوں نے بھی شادی کر لی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت صفیہ سے شادی ہوئی ہے، خیبر والے ٹھنڈے پڑ گئے۔ فائٹنگ تو دور کی بات، سازش بھی نظر نہیں آئے گی آپ، سازش میں تو ایکسپرٹ تھے نا۔ آپ کو ایک بھی وفد پھر جو ہے خیبر کا مکے میں نظر نہیں آئے گا، ہسٹری سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو یہ جو ہے ماسٹر اسٹاک تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا۔ اس کے بعد جو لاسٹ شادی جو ہے وہ آپ سمجھیے حضرت میمونہ بنت حارث، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کرنے جا رہے تھے، تھا نا صلح حدیبیہ میں کہ اس سال نہیں آنے دیں گے، نیکسٹ ایئر آپ کر سکتے، تو وہی ذوالقعدہ 7 ہجری میں جا رہے تھے، تو پھر جو عمرہ کیے ہیں 3 دن کے لیے، 3 دن کے بعد جو ہے جیسے عمرہ ختم ہوا ہے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفر آیا ان کا۔ ان کے ولی جو تھے سمجھیے حضرت عباس بن عبد المطلب۔ ہسٹری میں آپ سرچ کریں گے نا تو جیسے عبد الملک بن مروان کی بیٹی جو ہے فاطمہ، جو عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی، ہسٹری میں اس سے زیادہ جو ہے پاورفل عورت جو ہے دنیا میں نہیں گزری۔ اب مروان جو تھا 3 بر اعظموں کا مالک تھا، عبد الملک بن مروان جو ہے 3 بر اعظموں کا مالک تھا، عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے جو ہے 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، پھر ان کا خاوند عمر بن عبد العزیز یہ 3 بر اعظموں کا مالک تھا۔ اتنے جو ہے پاورفل عورت دنیا میں نہیں گزری پولیٹیکلی، ورنہ جانا آپ جو ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، پرینکا گاندھی کو لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے جب ماں جو ہے کانگریس کی ادھیکش، اس کا باپ جو ہے انڈیا کا پرائم منسٹر، اس کی دادی جو ہے انڈیا کا پرائم منسٹر، اس کا دادا، اس کا نانا، لیکن زیادہ سے زیادہ انڈیا کا وہی پرائم منسٹر۔ ان کی آپ دیکھ لیجئے، عبد الملک کی جو ہے بیٹی ہے اور عمر بن عبد العزیز کی بیوی ہے۔ یہ لوگ جو ہے 3 بر اعظموں کے بادشاہ تھے سمجھیے۔ عبد الملک خود بادشاہ تھا اور اس کے 4 بیٹے، ولید، یزید، ہشام، سلیمان، اور اس کی بہن تھی۔ اور پھر 5 نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کی بیوی بنی۔ تو اس سے زیادہ پاورفل ہسٹری میں کوئی عورت نہیں گزری۔ اگر جنرل نالج کا سوال آئے تو یہ جواب ہوگا۔ لیکن داماد کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاورفل کون گزرا؟ تو یہ میمونہ بنت حارث کے والد۔ اتنا ٹاپ لیول کا داماد کسی کو دنیا میں نہیں ملا۔ جانتے ہیں کہ داماد کون گزرے؟ ان کے جو ہے 17-18 بیٹیاں تھیں، لیکن 17-18 بیٹیاں کے جو ہے اچھے سے گھر میں شادی۔ ایک داماد ہے ابو بکر صدیق، دوسرے داماد ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تیسرے داماد ہے عباس رضی اللہ عنہ، چوتھے داماد ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، پھر 5ویں داماد ہے خالد بن ولید کے والد ولید بن عتبہ، اور 6ٹھے داماد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لیول تھا داماد، تو آپ سمجھیے کہ اس سے زیادہ کوئی ٹاپ ہو سکتا ہے کیا؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے سمجھے کہ بہنوں ہی تھے، تو ان کی 2 جگہ شادی ہو چکی تھی۔ مسعود بن عمر سے تو اسے طلاق ہو گیا تھا، پھر ایک اور ابو رحم سے تو اس نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو ہمارے خاندان میں تمام لڑکیوں کا ٹاپ ہوا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو بھی اپنے حرم میں لے لیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا تھا کہ اگر کوئی آپ کو ریکویسٹ کرے تو آپ لے سکتے ہیں، چاہیں تو لے سکتے، چاہے تو نہیں لے سکتے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا۔ تو یہ مکہ سے مدینہ مکہ سے جیسے چلے ہیں مقام صرف پہ جو ہے پھر جو ہے ولیمہ ہوا ہے، اور پھر وہاں سے آئے ہیں، اور یہ لکی ہے کہ جہاں پر ان کا جو ولیمہ ہوا ہے وہیں پہ ان کا وفات بھی ہوا ہے۔ تو یہ تو بالکل سمجھے 7 میں آئے تھے، 3 سال نہیں، پھر چلی گئیں۔ خالد بن ولید کی یہ خالہ تھی، عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ تھی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے 4-5 دن کے بعد ہی مان گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے میں آپ کو پہلے دن سے جو ہے یہ تینوں لیکچر میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا کہ یہ اصل میں جو آپ کو 4 سے زیادہ شادیاں نظر آتی ہیں نا، پہلے نمبر پہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا۔ تو جو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے 4 پر ریسٹرکٹ کیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی اجازت دیا۔ اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر عقلی لحاظ سے آپ دوڑائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل نفس کے تعلق سے شادی نہیں کی تھی۔ اصل جو اس میں انوالومنٹ تھا وہ اقامت دین کے جو ہے معاملہ انوالو تھا، کہ جہاں جہاں ضرورت پڑتی تھی اقامت دین کے حساب سے تو وہاں پر جو ہے اس کی آپشن کو بھی استعمال کر لیتے تھے، اور جہاں جہاں آپشن استعمال کیے تو وہاں پر کوئی فیل نہیں ہوا معاملہ۔
ہر جگہ یہ آپشن سکسیس بھی ہوا اور اپنا رول دکھایا اس نے. جیسا کہ میں پورا ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ کس مقصد سے کس سے شادی کیے، وہ مقصد فلفل ہے. ورنہ نشانہ لگاتا آدمی خطا بھی ہو جاتا ہے. ہم سوچے تھے کہ اس خاندان سے ایک لڑکی سے شادی کر لیں گے تو پورا خاندان ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن اور گرم ہو گیا، ہو سکتا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے نیت کیے تھے، جو اندازہ لگائے تھے، اس میں گوٹی بالکل فٹ بیٹھی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جو ہے فیسلٹی نہیں دی گئی تھی کہ آپ 4 سے زیادہ شادی کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاؤٹ بشر تھے، لیکن کچھ ایج بھی تو حاصل تھا، رسول بھی تو تھے. تو کچھ معاملے میں ان پہ ریسٹرکشن مزید تھی اور کچھ معاملے میں کچھ جو ہے ریلیکسیشن مزید تھی. جیسے ریلیکسیشن کا بہترین اگزامپل آپ کو ہے. تو امت کو جو ہے 4 سے زیادہ شادی نہیں، امتی کو ایک وقت میں 4 بیوی نے سے زیادہ نہیں رکھتا، ورنہ لگ بائی چاند تو 10 بھی ہو سکتے ایک وقت میں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 4 سے زیادہ رکھ سکتے تھے، لیکن 2 کنڈیشن کے ساتھ. اپنے من پسند کی عورتوں سے صرف آپ کہاں کر سکتے ہیں؟ اپنے خاندان. اور آؤٹ آف خاندان آپ اپنے پسند کی عورتوں سے نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ادھر سے آفر آئے تو آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو قبول کریں یا تو نہ کریں. اور امتی کے لیے آپشن کھلا ہوا ہے. پورے دنیا کی کوئی بھی مسلمان عورت اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ پیغام نکاح دے سکتے ہیں، اور پھر اس کے پاس ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. نمبر 2، یہ ہمارے یہاں انڈیا میں عجیب کلچر بن گیا ہے. یہ جو نفس کا بھی تقاضا رہتا ہے نا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، یہ جاتے تھے، تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. میں تو ابھی جو ہے ویڈیو میں کھل کے بول نہیں سکتا کیونکہ بچیاں وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، ورنہ ایک جملہ میں انگلش کا بولتا ہوں، اس میں ہر تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ اسلام کے نظریے میں اور دوسرے آؤٹ آف اسلام جو ریلیجن ہے ان کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ سیکس از ناٹ ایول ان اٹ سیلف. اسلام کی نگاہ میں سیکس کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں، 1% بھی غلط چیز نہیں. اگر کوئی سیکس کو غلط سمجھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اسلام کو جو ہے مشکوک بنا دیتا ہے. سیکس کا انلیگل ہونا غلط ہے. ارے ماں باپ کے ملنے ہی سے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، سیکس کیسے غلط ہو جائے؟ بس اس کا شرم و حیا کا تقاضا، وہ پردہ رہے گا. ہمارے نزدیک ایک لڑکا آ کر کے بولے کہ دیکھیے میری شادی تو ہو گئی ہے ابھی 2 سال پہلے، لیکن میں اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوں، میں عبادت کرتا رہتا. اب دوسرا لڑکا وہ کہتا نہیں بھائی میں جاب بھی کرتا ہوں لیکن 4 مہینے میں لادن میں آ جاتا ہوں اپنی بیوی کے پاس. اب میں اپنے بیوی کے پاس فلی رہتا ہوں. آپ نے کہا عبادت والا کون ہے؟ متقی کون مانا جائے؟ اسلام کے حساب سے اچھا ہے بچہ یہ ہے یا یہ ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ میری 4 بیویاں ہیں، 4 کے میں حقوق ادا کرتا ہوں، 4 کے پاس جاتا ہوں اور اپنے خواہش پوری کرتا ہوں، کوئی بلیم نہیں اس پہ. کیوں؟ وہ لیگل راستے سے آتا ہے. اب کوئی لڑکا کہتا ہے میں اسلام کے لیے شادی نہیں کیا ہوں لیکن ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں یا نہیں بھی دیکھتا ہوں، خالی تہجد پڑھتا ہوں، تب بھی وہ مجرم ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اسلام کا جو یہی تو ایج حاصل ہے نا تمام مذاہب پہ کہ یہ فطری مذہب ہے، یہ غیر فطری مذہب نہیں ہے. یہ تقاضا اللہ نے ڈالا ہے، تو اس کا راستہ بھی تو اللہ بنائے گا نا، بتائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، 1 سے نہیں پوری ہوتی نہیں تو 2، 2 سے نہیں تو 3، 3 سے نہیں تو 4. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی نہیں جانے گا جو پیدا کیا ہے. تو کسی کے نزدیک شہرت بہت اہمیت رہتی ہے، کسی کے نزدیک کھانا پینا بہت اچھا رہتا ہے، کسی کو پڑھنا لیکن پہننا اوڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو جائیداد جمع کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کسی کے نزدیک عورت ہی بہت محبوب چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے حساب سے رکھ دیا کہ ان لیگل مت جاؤ، لیگل راستہ میں رکھ دیا. تم اس کا خرچہ برداشت کرو، نان نفقہ کپڑا لتا سب تم اس سے جو ہے لاؤ اپنے گھر میں. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان لیگل سیکس از ناٹ ایول ان اٹ سیلف. یہ ایول نہیں ہے، بلکہ کچھ صحابہ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو محمد صاحب غصہ آ گئے اور اس کے جواب میں بولے تھے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو نہیں ہے کہ میری سنت پسند نہیں ہے تو میرا امتی نہیں. جاؤ جب رحمانیت اختیار کرو گے، اسلام میں رحمانیت نہیں. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا ہے تو یہ کوئی بلیم کی بات نہیں، نہ جانا بلیم کی بات ہے. مردانیت کا سوال ہو جائے گا، نامردی کا الزام لگ جائے گا. کوئی بھی آدمی جو ہے اپنا دماغ کھولتا ہے تو اگر بولتے کہ یہ نامرد ہے کوئی شادی کرے گا اس سے؟ تو یہ خواہ مخواہ جو ہے پریشر میں آ کر کے جو ہے اس کو ایک جو ہے جرم سمجھ لیا گیا ہے.
کہ سیکس کوئی غلط کام ہے، کوئی نہیں ہے، یہ انلیگل راستہ اختیار کرنا یہ غلط کام ہے، لیگل راستہ ہونا کوئی غلط کام ہے۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں گے کہ کچھ جو ہے پریویلیج بھی ملیں گے آپ کو، اور کچھ جو لمیٹیشن بھی ملیں گے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے شادی کریں گے تو 4 سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک اور فیسلٹی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بنا مہر دیے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ایک اور فیسلٹی دیتا ہوں کہ آپ بیویوں کا عدل کر رہے ہیں نہ کریں پھر بھی آپ کو فیسلٹی ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے پچھلے ہفتے میں بتا دیا ہوں یہ، لیکن ایک ریسٹرکشن لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جو ہے انتقال جب کر جائیں گے تو پھر آپ کی بیویوں کی کہیں شادی نہیں ہوگی، تو سوچ سمجھ کے آئے جس کو آنا۔ نمبر 2، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویوں کی اجازت مل گئی، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز بھی تو فرض ہو گئی، یہ کیوں نہیں دیکھی؟ اگر آج کے مسلمان کو میں کہوں کہ چلیے آپ کو 11 شادی کی اجازت ہے لیکن تہجد آپ پہ لازم رہے گا، کوئی تیار ہوگا؟ تہجد کتنا ہارڈ کام ہے، فجر نہیں پڑھ پاتے تہجد خاک پڑھیں گے اور کہیں گے کہ جب فجر کینسل کرا دو، ارے جب بیوی لے جائیں۔ تو یہ دیکھیے محمد صلی کیسے بیلنس کیا۔ اور تہجد ایسے نہیں ہے کہ کوے کو چوچ مار دیا بس ہو گیا پانی، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، خود بیویوں کی شکایت رہتی تھی، یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ کیوں اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں جو آپ کا پاؤں پھول جاتا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس لحاظ سے امت پہ جو ہے 5 وقت کی نماز فرض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سمجھے 6 وقت کی نماز فرض، 5 تو تھی ہی پلس تہجد کی نماز۔ پھر آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیے مال غنیمت کا 5واں حصہ کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بیت المال کے۔ اور لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کیا کیا کہ صدقہ کھانا ہمارے لیے حرام، پوری امت کھا سکتی ہے، میں نہیں کھا سکتا، نہ میرے بچے کھا سکتے، نہ میرا خاندان کھا سکتا، کم بڑی بات ہے۔ ورنہ جو ہے اگر جائز کرتے تھے تو سارے لوگ جو زکوٰۃ کہاں اٹھیل دیتے، وہیں اٹھیل دیتے، سادات کو دینے سے بہتر کیا چیز ہو سکتی؟ محمد نہیں، ہمارے لیے نہیں۔ نمبر 2، صرف صدقہ اپنے لیے حرام نہیں، بچوں کے لیے حرام نہیں، اس کے باوجود اگر جو کچھ پراپرٹی بچ جائے گی میرے لیے، پھر میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میرے بچوں میں نہیں بٹے گی، میری پراپرٹی بٹنا میرے بچوں پہ حرام۔ نحن انبیاء، ہم لوگ انبیاء کرام ہیں، ہم لوگ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، ہم لوگ تعلیم چھوڑتے ہیں، لہذا انبیاء کرام کے جو ہے وراثت نہیں بڑھتی ہے بچوں میں، وہ بیت المال جائے گا سے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنا سخت ریسٹرکشن ہے۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ جائیے کہ کچھ ریسٹرکشن تھی، کچھ پریویلیج تھی۔ پھر آپ پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، کیا یہ 11 بیویاں تھیں تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں الجھ کے رہ گئے، یا ان تمام ہونے کے باوجود اس مشن پہ جو ہے دم پورا فوکس رہے کہ دین کو تو جہاں تک پاسبل ہوگا وہاں تک ہم پہنچا کے رہیں گے، اور ظلم کا جہاں جہاں پنجہ ہوگا وہاں اکھاڑ کے رہیں گے۔ ایون کہ جو ہے 9 ہجری تک میں جب پورا جزیرہ نما عرب جہاں سرنڈر کر گیا تھا تو پھر انٹرنیشنل فیس شروع کر دی، اور خود سے جا کر کے جو ہرقل کو تھریٹ کر گیا کہ وقت فرصت ہے، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، میں شروع کر کے جا رہا ہوں، میرا امتی جو ہے اس کو انجام تک پہنچائے۔ تو اب آپ جو ہے آپ سمجھیے کہ آج کے دور میں تو بات سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت جو ہے، یہ اگر 11 بیویوں کی شادی اچھے سے سمجھا دی جائے نا تو وہ تو ایسے ہی جو ہے عظمت کا قائل ہو جائے گا کہ بھائی ہم ایک کو سنبھال کر کے دین کی کام نہیں کر پاتے ہیں، یا 11 کو مینج کر کے کیسے دین کا کام؟ ہم لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ ایک دن ملتا ہے بیوی بچے کا ٹائم دینا ہے، ایک دن ملتا ہے یہ کرنا ہے، ایک نہیں سنبھلتی ہے، اور کیا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 11 سنبھالا ہوں، لیکن کہیں پہ بھی دین کی کمزوری نظر آئے تم کو؟ اور ایسا نہیں تھا کہ روکھا سوکھا معاملہ تھا، پرفیکٹ ریلیشن کیسا تھا معلوم ہے؟ خود محمد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام جو ہے سوکنیں جو ہیں ہم لوگ بیٹھی رہتی تھیں، یعنی دوپہر اوپر کے وقت میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گود میں سر رکھ کر کے جو ہے آرام کرتے رہتے تھے، ہم لوگ بال میں کنگھا کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور بات چیت ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، ہم کوئی روکھا سوکھا معاملہ نہیں، وہ اس کو چھیڑ رہی ہے، اس کو چھیڑ رہی ہے، ایسے ہی۔ لیکن جیسے اذان کی آواز آتی تھی ایسے اڑ کے چلے جاتے تھے، لگتے تو ہم لوگ کو جانتے ہی نہیں کہ ہو از، کون ہے یہ لوگ۔ آپ دیکھ لیجیے 5 منٹ پہلے کیا کنڈیشن تھی،
5 منٹ بات کر رہے ہیں. تو ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ادھر نہ روکھا سکھا والا معاملہ تھا. نہیں. ایک بات جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں شیئر کر دوں, وہ ان کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ جو ہے رو رہی تھی زاروں کا تھا. یار تو کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے حضرت حفصہ ہر عائشہ ہم کو مزہ لیتی رہتی, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو محمد سے زیادہ چاہتے ہیں, تم کو کم چاہتے ہیں. اور نمبر 2, ہم لوگ محمد سے رشتہ دار بھی ہیں, تم تو یہودیہ خاندان کے نا, ہم لوگ رشتہ دار ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ کیا جواب دو؟ کہتے وہ ابو بکر کی بیٹی, عمر کی بیٹی, آپ کے دوست ہیں دونوں, رشتہ دار بھی ہیں. انہوں نے کہا تم کہو کہ میں جو ہے ہارون کی بیٹی ہوں, موسیٰ کی بھتیجی ہوں, محمد کی بیوی ہوں. تمہارے پاس کہنے کے کم ہے کیا؟ ایسے جمع بولا کرو تم. تو اس طرح سے جو ہے اب بس ایک جو باقی رہ گیا کہ باندی کا معاملہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹر لکھے تھے ہر جگہ تو مختلف رسپانس آیا, لیکن مصر کے بادشاہ جو تھا مقوقس, اس کے پاس لیٹر لکھے, اور آپ جانتے ہیں حاتم بن ابی بلتہ لے کر کے لیٹر گئے تھے. تو وہ ایمان تو قبول نہیں کیا, لیکن تھوڑا سا محمد سے امپریس کرنے کے لیے کہ ہمارے طرف فوج مت بھیج دیجیے گا, تھوڑا ہم آپ کو جو ہے تحفہ تحائف دیتے ہیں. تو بہت سارے تحفے تحائف بھیجے, اس میں سے 2 جو ہے کنیز کو بھی بھیجا اس نے, ایک ماریا قبطیہ اور ایک سیرین. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فساد کا رسپانس آیا پورا بتایا گیا, تو پھر جو ہے سیرین کو تو ایک صحابی کے حوالے کر دیے اور ماریا قبطیہ کو اپنے لیے چنے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں 2 باندیاں تھیں, ایک کا نام ریحانہ تھا جو غزوہ بنی قریظہ کے اس میں حاصل ہوئی تھے, اور ایک یہ ماریا قبطیہ. تو ان سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کی لاسٹ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بھیجا ہی ہوگا, کیونکہ اتنی بیویاں تھیں 10, ایک بھی اولاد نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد نرینہ نہیں تھی, بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی 8 ہجری. تو ان کا نام ابراہیم رکھے. اور ابراہیم جو انالوجی کہاں سے فٹ کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی ہاجرہ. ہاجرہ کہاں سے گفٹ ہو کے آئی تھی؟ مصر سے. تو مصر سے جو ہاجرہ آئی تھی ان کے شوہر کا نام ابراہیم, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یاد کو تازہ کر دیا کہ وہیں سے ایک خاتون آئی ہے اور اس کے بطن سے ایک بیٹا ہوا ہے, تو اب اسی ابراہیم, اس کا نام میں ابراہیم رکھ دیا. اور یہ بہت پیارا یہ بچہ تھا, اور بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, سمجھے کہ ڈیلی ہی وزٹ کرتے تھے ان کے یہاں, اور بہت پیار تھا. بلکہ ایک آدمی جو ہے اقرا بن حابس جو ہے اس نے آبجیکشن بھی لیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے عصر کے بعد, اور بلاتے تھے کہ بچے کو بلواؤ, اور بچے کو بلایا جاتا تھا, پھر پیار وار کر کر کے پھر دے. تو کہا اللہ کے رسول آپ اپنے بچے سے اتنا محبت کرتے ہیں, میرے تو 10 بچے ہیں, میں تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. کیونکہ کچھ لوگ اتنے مرد ہوتے ہیں نا کہ بچے کو ہاتھ لگانا بھی نامردی سمجھتے. یہ جو ہے دیہاتوں میں ہوتا ہے. یہ تو اب تعلیم ہوئی نا کہ بیٹیوں سے محبت, بچوں سے محبت. تو آپ اتنی محبت کرتے ہیں, ہمارے 10 بچے, کبھی ہم بوسہ نہیں لیے کسی کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہارے دل میں محبت نہیں تو میں کیا کر سکتا. تو یہ جو ہے, تو میرے حساب سے جو باندیوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبول کیا نا, ماریا قبطیہ, اس میں اصل ریزن کیا تھا کہ باندی کا مسئلہ جو ہے اس زمانے میں انٹیکٹ تھا, اس کو ابھی جو ہے اتنا ٹیکل نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ یہ اتنا جو ہے خاندان میں گھسا ہوا مسئلہ تھا. ایک باندی سے اس کا بچہ ہو گیا, اس کا بچہ ہو گیا ہے, ولد یہ وہ فلاں کا. اس کو قانون کے لحاظ سے ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا کہ ایک قانون لگا دو کہ آج سے باندی حرام, تو پورا سپریشن ہو جاتا. اتنا آسان نہیں تھا جیسے کہ شراب کے بارے میں کہہ دیا کہ لاش میں حرام, تو اب منہ سے لگا ہوا ہٹا, کیونکہ کوئی حمل سے ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی یہ ہیں وہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوئی کہ باندیوں پر ٹیکل ایسا کریں روحانی تعلیمات, اخلاقی تعلیمات, کہ ان کو ایسی تعلیمات دی جائے کہ خود ہی اپنے گھر سے جو ان کو آزادی دے دیں. ہر جمعہ کو صحابہ کرام آزاد کر رہے ہیں. کوئی گناہ ہو رہا ہے اس کا جو ہے پنشمنٹ کے طور پر غلام آزاد کرو. آپ دیکھیں کتنے معاملے میں غلام کا آزاد کرنا, غلام کا آزاد کرنے کی فضیلت بتائی گئی. تمام انسان برابر ہیں, تو خود ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ اس کو غلام کی بنا کے رکھیں. تو اس طرح سے غلام کا آزادی یہ ہے روحانی تعلیمات کے ذریعے سے ہی جو اس کو ٹیکل کیا. لیکن جب تک یہ ہے تب تک تو اس کے بارے میں اس وقت ہونا چاہیے نا کہ باندی کو آپ کو کیسے رکھنا ہے. آپ کے گھر میں 2 باندی ہے, 4 باندی ہے, 5 باندی ہے, تو تھیوریٹیکل تو یہ ہے کہ اس کو اچھے سے رکھنا. بھائی کیسے رکھنا؟ فار ایگزامپل دینے کی ذمہ داری کن کی تھی؟ دینی لحاظ سے ایگزامپل سیٹ کرنے کی ذمہ داری کن کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے گھر میں باندی نہیں رہتی تو پھر کیسے ایگزامپل سیٹ ہوتا؟
اور آپ جب کہ پڑھ چکے ہیں کہ زینب بنت جحش میں بہو سے شادی کرا کے توڑی گئے، نہیں آپ ایگزامپل جب تک کریٹ نہیں کریں گے لوگ نہیں مانیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 باندھی بھی گھر میں دی کہ آپ دیکھو، سارے صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں، باندھیوں کو کیسے رکھتے ہیں، ویسے ہی آپ کو بھی بیویوں کو رکھنا ہے اور ایسے باندھیوں کو رکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور آپ جانے ماریہ قبطیہ کی جو قسمت کا کیا کہنا کہ اگر وہ وہاں رہتی تو کس حال میں رہتی، یہاں آ گئے تو کم سے کم جنت تو ان کی فکس ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک اولاد دیا تو ان کا جو ہے اور بھی رتبہ بلند ہو گیا، اور 1.5 سال کے بعد وہ بچہ انتقال بھی کر گیا۔ اور انہی کے جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ان کی انتقال کی خبر ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں سے آنسو جاری ہو، تو پھر ایک صحابہ نے آبجیکشن لیا، یا رسول اللہ آنسو آپ تو منع کرتے ہیں، سارے بیوقوف یہ رحمت کا آنسو، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہ جو منع کیا گیا ہے وہ چیخم پکار کو منع کیا گیا، یہ تو آنسو تو کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، غم کا آتا ہے چھلک جاتا ہے، تو یہ اس کو نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ جو چیخم پکار، یہ وہ یا اللہ تیرا کیا بگڑتا میرا بچہ نہ جنا مرتا، اور اس طرح بیان کرنا منع ہے۔ اور اسی میں ایک اور دن جس روز ان کا انتقال ہو اسی روز سورج کو گرہن بھی لگ گیا، تو کچھ لوگوں نے کہنے لگا کہ اچھا ابراہیم کے انتقال کو جسے گرہن لگا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو لے کے جمع ہونا پڑا۔ بھائی یہ سورج کا گرہن کا اپنا الگ سسٹم ہے، اس کا کسی بچے کے انتقال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ جو ہے ستاروں سے جو انالوجی جوڑتے ہو یہ سب غلط بات ہے۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 11 شادی کی۔ انشاءاللہ آج جو ہے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ہفتے ہم جو ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات جو کیسے ہوئی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ انڈیا میں جو لیکچر دینا بہت مشکل کام، وفات بول دیے گستاخ رسول، اور جب کہ قرآن میں تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم کیا کیے، تو موت کا لفظ خود آئے، انک میتون وانہم میتون، اے محمد آپ کو بھی مرنا ان کو بھی مرنا۔ یہ تو ہمارے یہاں کے علماء کرام نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد تو مشورہ دیتے یا اللہ تھوڑا یہ لفظ کو بہت ہارڈ ہے، اس کو سافٹ کیجیے، نبی کے لیے آپ جو ہے موت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ وفات، موت، ہلاک یہ سب جو ہے انبیاء کرام کے لیے استعمال ہوا۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ وہ بالکل جو ہے تلے ہوئے ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ مرے ہی نہیں، انتقال ہی نہیں ہوا، لیکن وہ جانتے نہیں کہ یہ محبت میں جو ہے پریشانی کدھر آ جاتی ہے۔ ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں پردہ کر کے، یہ کر کے، لیکن پرابلم کیا ہے اگر سب عالم اس طرح کرنے لگے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے الہی ہونے پہ ڈاکہ پڑ جائے گا، پھر دوست زندہ ہستی ماننی پڑے گی آپ، کیونکہ لیول اتنا اٹھا دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تو الہی جو ہے وہ یونیک تو نہیں رہا نا، پھر تو پھر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہی ہیں، تو پھر توحید کو بچانے کے لیے تو آپ کو لیول نیچے لانا پڑے گا نا۔ یہ سب سے خطرناک میٹر، پوری عیسائیت جو ہے کولیپس اسی وجہ سے ہو گئی نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیے نا، ابن اللہ بناتے بناتے اللہ ہی بنا دیے نا، 1/3 بناتے بناتے فل ہی کر دیے نا۔ تو یہ خطرناک چیپٹر ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام کو اس پہ بہت سخت دھیان دینا چاہیے، اور جاہلوں کے جذبات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، جاہلوں کو جو ہے علم کے پیچھے لگانا چاہیے کہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو موت کی خبر کے لیے تقریر کیے ہیں تو کیا کیے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افئن مات او قتل انقلبتم، کہیں پہ شہید کا لفظ بھی نہیں آیا، نہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شہید تو ڈالیے، موت کی جگہ پہ شہید ڈالیے، شہید ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ معاملہ تاکہ عقیدے کا اصلاح ہو جائے کہ بھائی بڑھاتے بڑھاتے زیادہ نہ بڑھا دیں، کہ وہ صرف جو ہے زندہ تھے اس ورلڈ سے اس ورلڈ چلے گئے، وہاں بھی زندہ ہیں، وہ انتقال ہوئی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ تو اس لحاظ سے میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا تاکہ کوئی ویڈیو دیکھ کر کے جو ہے بہت سارے لوگ میں لینگویج یہ وہ فلاں نگاہ، میں جان بوجھ کے لینگویج ایسے استعمال کر رہا ہوں کہ تاکہ جو ہے یہ عقیدے کی اصلاح ہو جائے، ورنہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ عام عالموں کو ولی کا درجہ دیے ہوئے ہیں، ولی کو جو ہے صحابیوں کا درجہ دیے ہوئے ہیں، صحابی کو نبی کا درجہ دیے ہوئے ہیں، نبی کو خدا کا درجہ دیے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو نبی کو خدا سے بھی اوپر اٹھا دیے، خدا سے کم مانگتے ہیں، نبی سے زیادہ مانگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو یہ تو کس کی ذمہ داری اس کو صحیح کرنا۔ اور پھر یہاں تو آپ جانتے ہیں گستاخی رسول کا فتویٰ تو جو فری میں پڑتا رہتا ہے، ہر آدمی اس کے لیے تو عاشق رسول ہے اور چلتا رہتا ہے، لیکن یقینی بات ہے کہ ہمارے فرائض میں سے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم جو ہے صاف کلیئر کٹ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو اقامت دین کے لیے لگا دی،
اسی طرح سے ہم تمام کو بھی دین کے غلبے کے لیے لگا دینا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی ہو یا بچوں کی شادی ہو یا اپنی شادی ہو، تمام میں آپ غور کریں گے تو فیکٹر جو ہے دین ہی نظر آئے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب بھی 2 بچوں کے شادی کیے ہیں تو آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دولت کی وجہ سے نہیں کیے تھے، ان کے تقوی وجہ سے۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومان للہ فقد استکمل للہ۔ اور یہ لیول تک جو نہیں پہنچے گا نا تو سمجھ جائیے کہ اس کو توحید کی ہوا نہیں لگی۔ آپ کا کٹنا، آپ کا جڑنا، آپ کی دشمنی، آپ کی دوستی، آپ کا دینا، آپ کا منع کر دینا، یہ سب کس اکارڈنگ ہونا چاہیے؟ خدا کے اکارڈنگ ہونا چاہیے۔ اللہ کو اس سے محبت ہے، ہم کو بھی اس سے محبت ہے۔ اللہ کا یہ باغی ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کو یہ مانتا ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتا، ہمارے دماغ میں کوئی اہمیت نہیں۔ تو یہ لیول جب تک نہیں آئے گا، من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ، یہ 4 کارنر اگر بھریں گے تب ایمان مکمل ہوگا۔ آپ کے دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہونا چاہیے، آپ کا ریلیشن اور دشمنی کا معیار جو خدا ہونا چاہیے، تب جا کر کے معاملہ بنے گا۔ اسی لیے بار بار جو قرآن ہے مخلصین له الدین، مخلصین له الدین، یہ کس لیے؟ خالص کرو ہر چیز کو، خالص کرو ہر چیز کو۔ یہ خالص یہی ہے، دشمنی کو بھی خالص کرو، دوستی کو بھی خالص کرو۔ آپ دیکھیے حضرت ام حبیبہ جو ہے، ابو سفیان، امیر معاویہ، یہ سب بھائی تھے نا، باپ تھے نا، لیکن ان کو چھوڑ کر کے جو ہے دین کے خاطر نکلی کہ نہیں نکلی؟ کتنا خالص ایمان تھا کہ شوہر کے مقابلے میں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ایون کہ چادر پہ بیٹھنے نہیں تھے۔ آپ کہیں یہ گستاخی نہیں ہے، نہیں، ایمانی حرارت ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ تو یہ غیرت ہمارے اندر بھی تو آنی چاہیے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ڈانٹ دینے تھے، کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ابو ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر شو کرنا تھا غیرت ایمانی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا جینا مرنا بھی جو ہے دین کے خاطر ہونا چاہیے، بلکہ بس جو ہے وہی ایک جو ہے دعا ہو جانی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سفر، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اب دین غالب ہو نہ ہو یہ تو ہمارا کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، ہم بس خدا کے حضور ایسے پہنچیں کہ ہم نے جو ہے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک آپ کے دین ہی کا جو ہے ڈنکا گنگنایا ہے، بجایا ہے، چاہے بجایا نہیں بجایا، ہماری اپنی ذمہ داری تھی، ہم نے کر دیا۔ اب جو غالب کرنا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کی حکمت تھی، مصلحت تھی، وہ آپ جانیں، ہم کو تو مزدوری دی۔ ایک آدمی بھی قبول نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے؟ ہدایت آپ کے ہاتھ میں تھی، ہمارے ہاتھ میں تھی، کچھ چھوڑیں۔ یہی بات نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، یہی بات ہم بھی کہتے ہیں۔ وہ تو 950 سال دعوت کرنے بعد یہ کہیں گے نا کہ اللہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں تھی، تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں تھی، کوشش ہمارا کام تھا، ہم نے کہا، لوگوں کو کال کر کر بلایا، سب کو سمجھایا، نہیں سمجھے تو وہ جانیں، دے آر رسپانسیبل، وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل۔ لیکن اگر کیے ہی نہیں ہوں گے، مایوس بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا کون کہا تھا مایوس ہونے کے لیے؟ تم کس نے کہا تھا؟ قرآن کے کس آیت میں لکھا تم مایوس ہو جاؤ؟ پوری دنیا کافر ہو جاتے پھر بھی تمہارے لیے مایوسی نہیں، کیونکہ تمہارے اوپر منوانا میں نہیں لگایا تھا، پہنچانا لگایا تھا۔ کہیں پہ ہے قرآن میں لا یئسوا من رحمت اللہ، بار بار آیا ہے کہ نہیں قرآن؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جاب دیا ہے نا، وہ اس میں پروڈکٹ بنا دینا نہیں ہے، صرف پہنچا دینا ہے۔ ہم نے پہنچا دیا، ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم خود عمل کر لی، ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو دینی ذمہ داری ہے وہ تین ہے، ان شارٹ۔ نمبر 1 مکمل عبادت، نمبر 2 اسی عبادت کی دعوت، اور نمبر 3 یہ دعوت ہو اورینٹیڈ ٹو اقامہ، کہ اگر اس دعوت کے نتیجے میں رسپانس آ گیا تو پھر اس دعوت کو ہم زمین پر بھی اتارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے زمین اللہ کی ہے تو پھر حکم بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے، بندے ہم اللہ کے ہیں تو آرڈر اسی کا ماننا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک بات میں کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعوت دے رہا ہے، لیکن اسلام اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتا ہے؟ سپوز دیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ دیکھو کہیں گے وہ امریکہ میں کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو آپ کہ نہیں، قتل نہیں کریں گے، تو یہ تو انجسٹ ہو گیا نا۔ تو دیکھیے اس میں اسلام کا فلسفہ کیا، یہ بات سمجھنے کی۔
اگر کوئی آپ کے گاؤں میں 4 اسکول ہیں اور آپ کے اسکول میں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں بیٹا 2 دونی 4 4 دونی 8، یہ صحیح بات ہے، لیکن بغل کا اسکول ہے اس میں کوئی کہتا ہے 2 دونی 5 5 دونی 12، اب تیسرے میں ہے CUT کٹ 1